اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انفو زون کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ 2015 میں برج آف سپائز نامی ہالی ووڈ مووی ریلیز ہوئی، جو 60 کی دہائی میں امریکہ اور روس کے درمیان جاری سرد جنگ کے واقعات پر تھی۔ اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ امریکی CIA نیو یارک میں ایک نہایت پروفیشنل روسی جاسوس کو گرفتار کر لیتے ہیں، جو یہ تو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ جاسوس ہے، لیکن اس کے آگے کچھ نہیں بتاتا۔ فلم کا مرکزی کردار ٹام ہینکس نامی مشہور اداکار نے پلے کیا ہے، جس میں وہ اس جاسوس کا وکیل بن کر پہلے اسے موت کی سزا سے بچاتا ہے اور پھر روس کے ساتھ ایک ڈیل کر کے ان کی قید میں ایک امریکی پائلٹ کی رہائی کے بدلے اس روسی جاسوس کو رہا کرواتا ہے۔ فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ کیسے پوری امریکی عوام اس روسی جاسوس کے خلاف ہوتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اسے برقی کرسی پر بٹھا دیا جائے۔ ایک موقع پر آرگیومنٹ کرتے ہوئے ٹام ہینکس امریکی حکام سے کہتا ہے کہ وہ روسی جاسوس ایک پروفیشنل شخص ہے جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا، اور یہ اسے عزت دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کا کوئی جاسوس روس کے ہاتھ آ جاتا تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے؟ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے۔ تو دوستو، آئیے اصل واقعے کی طرف، جو حال میں پکڑا جانے والا بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کا ہے۔ حسین مبارک پٹیل یہ اس کا فرضی نام تھا، جس کا اصل نام ہے کلبھوشن یادو۔ یہ بھارتی شہر ممبئی کے علاقے سلور اوک نندانی گارڈنز کا رہائشی تھا۔ پچھلے 25 برسوں سے بھارتی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں میں کام کرتا رہا۔ اس نے 1991 میں بھارتی نیوی میں ملازمت اختیار کی۔ انٹیلیجنس میں کمانڈر رینک کا آفیسر رہا اور اس کے بعد بھارتی خفیہ ادارے را کا کارندہ ہو گیا۔ یہ ایران کی بندرگاہ چابہار پر کام کرتا رہا۔ یہ ایرانین ویزے پر افغانستان میں داخل ہوا اور افغانستان کے راستے پاکستان میں۔ اس نے پاکستان کا جعلی شناختی کارڈ بنوایا اور اس کے بلبوتے پر بلوچستان میں پاکستان مخالف سرگرمیاں شروع کر دیں۔ یہ حسین مبارک پٹیل کے علاوہ مبارک حسین، حسن بلوچ اور امداد اللہ کے فرضی ناموں سے بھی کام کرتا رہا۔ اس نے بلوچستان کے علاقے ودھ کے رہائشی حاجی بلوچ سے راستے استوار کیے، اور حاجی بلوچ بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سہولت کار تھا۔ یہ ملک دشمن ایجنسیوں، کالعدم تنظیموں اور داعش کا اعلی کار تھا۔ یہ دہشت گردوں کو مالی اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتا۔ سانحہ صفورہ میں بس پر ہونے والی فائرنگ سے 45 افراد کے قاتل بھی اسی حاجی بلوچ سے رابطے میں تھے، اور یہ کلبھوشن یادو بھی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے اسی حاجی بلوچ سے مدد لیتا رہا۔ اس کا اصل ٹارگٹ اقتصادی راہداری کو ناکام بنانا تھا۔ اس کے لیے یہ پاکستان میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتا تھا، مقامی لوگوں کو خرید کر انہیں استعمال کر کے بھارتی عزائم کی راہ ہموار کرتا رہا۔ اسی طرح کراچی میں قتل و غارت گری اور فسادات پھیلانے کے لیے بھی سرگرم تھا۔ کلبھوشن نے پاکستان میں اپنی باقاعدہ سرگرمیوں کا آغاز 2002 میں کیا۔ انڈین پارلیمنٹ پر ہوئے اٹیک کے بعد جب دونوں ممالک کی فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھیں، ان دنوں کلبھوشن نے ایک چھوٹے مسلمان تاجر کے بھیس میں پاکستان میں قدم رکھا، جس کے پاس ایران میں جاری کاروبار کی دستاویزات موجود تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب مشرف اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا تھا اور اس کی ساری توجہ افغان وار اور امریکی کوارڈینیشن پر لگی ہوئی تھی۔ ان دنوں سینکڑوں بھارتی جاسوس پاکستان میں داخل ہوئے اور مختلف شہروں میں کارروائیوں میں لگ گئے۔ کلبھوشن کے پاس سب سے اہم ٹاسک تھا۔ بطور انڈین نیوی آفیسر یہ بندرگاہوں کی دفاعی اور معاشی اہمیت سے واقف تھا، چنانچہ اسے گوادر، پسنی اور کراچی کی بندرگاہوں والے علاقوں کی کمان سونپی گئی۔ کلبھوشن جیمز بانڈ ٹائپ کے مار دھاڑ کرنے والا جاسوس نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اسٹریٹجسٹ اور منصوبہ ساز تھا۔ کلبھوشن نے بلوچستان کے ناراض عناصر سے رابطہ استوار کرنا شروع کیا اور انہیں مختلف ذرائع سے مالی اور اسلحے کی صورت میں امداد فراہم کرنا شروع کیا۔ کلبھوشن ہر دوسرے مہینے ایران جایا کرتا تھا، جہاں وہ اپنے مشن کا سٹیٹس اپ ڈیٹ کرتا اور نئے احکامات وصول کرتا۔ 2006 میں کلبھوشن ہماری ایجنسیوں کی نظر میں آ چکا تھا،
جب انہیں اس کی سرگرمیوں کا پتہ چلا تو فوری رد عمل کے طور پر متعلقہ حکام کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ پھر آہستہ آہستہ تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کی، ایک ایک کر کے کلبھوشن کے سہولت کاروں پر نظر رکھنا شروع کیا۔ پھر آہستہ آہستہ ناراض بلوچ طلبہ گروپس میں اپنے بندے شامل کر کے کلبھوشن کے ساتھ رابطے میں لائے گئے۔ اس کام میں کم و بیش 2 سال لگ گئے۔ 2008 تک کلبھوشن کافی حد تک مطمئن ہو چکا تھا اور اسے لگا کہ وہ اپنے مشن میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ کلبھوشن کی تفصیلات بارڈر سیکورٹی فورسز کے پاس آ چکی تھیں، لیکن انہیں ہدایات تھیں کہ وہ اس کی آمد و رفت میں کوئی تعطل نہ ڈالیں۔ 2010 تک کلبھوشن کے زیادہ تر کانٹیکٹ پرسنز ہماری ایجنسیوں کے خفیہ لوگ ہی تھے، جو اسے غلط سلط معلومات فراہم کر کے اس کا اعتماد حاصل کر چکے تھے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ کلبھوشن کا اعتماد حاصل کرنے والے چند لوگوں کو انڈیا بھجوانے کا بندوبست کیا گیا تاکہ وہ براہ راست انڈین کمان میں آ کر زیادہ مؤثر کارروائیاں کر سکیں۔ اس وقت کا ہماری ایجنسیوں کو کئی سالوں سے انتظار تھا۔ پھر یوں ہوا کہ 80 کے قریب لوگوں کو مختلف اوقات میں دبئی اور ایران کے راستے انڈیا بھجوایا گیا، جہاں ان کا استقبال بھارتی خفیہ ایجنسی کے اعلیٰ حکام نے کیا اور ان کے ساتھ اپنے لانگ ٹرم پلان شیئر کیے۔ ناراض بلوچ تنظیموں کے بھیس میں چھپے ہماری ایجنسیوں کے یہ لوگ بھارتی حکام کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران کلبھوشن کو ہر طرح سے سہولیات فراہم کی گئیں۔ 10 سالوں کے عرصے میں وہ بہت حد تک مطمئن ہو چکا تھا کہ اب اس کے پکڑے جانے کا امکان نہیں، لیکن اس دوران اس کی ہر ایک موو پر ہماری نظر تھی۔ پچھلے کچھ سالوں سے انڈین حکام کو کلبھوشن سے کچھ شکایات بھی آنا شروع ہوئیں۔ اس کی دی گئی انٹیلیجنس، بالخصوص گوادر رپورٹ کے حوالے سے دی گئی معلومات زیادہ تر غلط ثابت ہوئی۔ اسی طرح وہ تمام ناراض بلوچ جو کئی بار انڈیا جا چکے تھے اور در حقیقت پاکستانی ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے، اب ایک ایک کر کے وہ بھی منظر سے غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے 150 سے زائد لوگ ٹریننگ کے لیے انڈیا بھجوائے، جن کا کوئی ریکارڈ انڈین حکام کے پاس نہ تھا، اور یہ بھی ایک بہت الارمنگ صورتحال بن چکی تھی۔ اب کلبھوشن پر دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ پرویز کیانی کے آرمی چیف بننے کے بعد انڈین جاسوسوں کا پاکستان میں داخلہ تقریباً ناممکن سا ہو گیا تھا۔ راحیل شریف کے آرمی چیف بننے کے بعد مجموعی طور پر فوج اور عوام کا مورال بہت بلند ہو گیا، جو کہ انڈیا کے لیے قابل قبول نہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ پاکستان میں نواز شریف کی حکومت آ گئی اور انڈیا میں مودی سرکار۔ مودی جو ازل سے پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن تھا، اس نے اچانک نواز شریف سے پیار بھرے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے۔ میاں صاحب ایک ازلی بے وقوف اور تاجر شخص مودی کی چال میں آ گئے۔ پھر میاں صاحب کی فیملی کو انڈیا کی کاروباری شخصیات کے ساتھ رابطے میں لایا گیا۔ میاں برادران کے بیٹوں کو بھارتی صنعت کاروں نے ایسی کاروباری آفرز کی کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کرنے میں لگ گئے۔ بارڈر پر کیسی بھی صورتحال کیوں نہ ہو، میاں صاحب کی فیملی کے مودی کے ساتھ تعلقات خوشگوار ہی رہے۔ چند ماہ پہلے نواز شریف کی پوتی کی شادی پر مودی اور بھارتی کاروباری شخصیات کی آمد اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ پچھلے 2 سالوں میں شریف فیملی کی فیکٹریوں میں جدید ٹیکنالوجی کی تنصیبات کے لیے بھارتی ماہرین کی سروسز نہایت واجبی داموں پر فراہم کی گئیں۔ چنیوٹ میں واقع ایک فیکٹری کے ساتھ لگے پاور پلانٹ میں 37 بھارتی ماہرین کام کرتے رہے، جن کو ویزا براہ راست وزیر اعظم کے حکم سے جاری ہوتا تھا۔ 2015 تک کلبھوشن پاکستان اور انڈین حکام کے لیے ایجنسیوں کی ٹرم میں تقریباً ایکسپائرڈ ہو چکا تھا، اور اب ہمارے حکام اس سے جان چھڑوانے کے چکر میں تھے۔ مبارک حسین پٹیل یا کلبھوشن یادو کو پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں نے 3 مارچ 2016 کو بلوچستان کے علاقے ماشکیل سے گرفتار کیا، اور اس کے بعد انکشافات کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کلبھوشن یادو کے مطابق وہ انڈین نیوی کا حاضر سروس آفیسر ہے۔ دوران تفتیش اس نے بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کی وارداتیں کرنے کا اعتراف کیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر ہے اور اس کا بڑا ہدف اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانا تھا۔ لیکن پھر پچھلے چند مہینوں میں بھارتی جاسوسوں کے ایک نئے نیٹ ورک کا پتہ چلا، جو کہ ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کے ویزوں پر پاکستان میں سرگرم تھا۔ اس پر ہماری ایجنسیوں نے کلبھوشن کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان تمام جاسوسوں کو ایک ایک کر کے پکڑا گیا ہے
اور بتایا یہی گیا ہے کہ ان کی نشاندہی کلبھوشن نے کی تھی، حالانکہ کلبھوشن کے فرشتوں کو بھی ان بھارتی جاسوسوں کی خبر نہیں تھی۔ ہمیں ان کا پتہ کیسے چلا، یہ جاننے کے لیے آئنسٹائن ہونا ضروری نہیں۔ ان کی وجہ وہ 150 کے قریب ناراض بلوچ تھے جو اب تک انڈین حکام کی راتوں کی نیند اور دن کا چین اڑا چکے ہیں۔ اب صرف ایک بات کی خوشی ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے برج آف سپائز میں بتائی گئی روایات کے مطابق کلبھوشن کو ایک جاسوس کا پروٹوکول ہی دیا ہے اور اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک اختیار کیا ہے۔ اس تمام واقعے میں پرویز مشرف اور نواز شریف کا کیا قصور ہے؟ یہ دونوں پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہیں ملیں گے، لیکن مشرف کو اس کی سیاسی اور نواز شریف کو اس کی کاروباری مجبوریاں لے بیٹھی۔ مشرف دور میں بھارتی جاسوسوں کی بلا روک ٹوک آمد و رفت شروع ہوئی اور میاں صاحب نے اپنے کاروبار کی لالچ میں ان جاسوسوں کو ملک میں داخل ہونے دیا۔ وہ تو بھلا ہو کہ ہماری ایجنسیاں چوکنی تھیں اور ہم کسی بڑے نقصان سے بچ گئے۔ کچھ عرصہ پہلے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر کلبھوشن کی خبریں کیوں شائع کی گئیں؟ اب انڈیا کے ساتھ ساتھ ایران کے بھی پیچ کسنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایران کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ پاکستان کوئی خلیجی ریاست نہیں جسے وہ اپنے گھر کی بھیڑ سمجھ لے۔ ہم وقت پڑنے پر شیر اور عقاب سے زیادہ سرعت اور طاقت کے ساتھ شکار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ کلبھوشن کے کیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر کیے گئے فیصلے پر آپ کی کیا رائے ہے۔ ہم مزید ویڈیوز لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔